بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین اکرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر انہوں نے نیک، صالح اور اچھے اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو ایسے ہی مومن بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے باغات تیار کر رکھے ہیں، نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ باغات کے جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب ان کو ان باغات میں، ان جنتوں کے اندر، ان بہشتوں میں رزق عطا کیا جائے گا تو وہ رزق پھلوں کا رزق ہوگا۔ جب وہ ان کو دیا جائے گا تو وہ مومن بندے، وہ جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اسی طرح کا رزق ہے، یہ اسی طرح کے نعمتیں اور یہ وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی عطا کیے گئے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ انہی کی طرح کے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کی لذت، ان کا ذائقہ وہ مختلف ہوگا اور بہترین ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس کے اندر ان مومنین کے لیے نیک، پاکیزہ، مطہر ان کی بیویاں ہوں گی جو ان کو وہاں عطا کی جائیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان نعمتوں والی جنتوں کے اندر، باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اسی موضوع سخن کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اور اس جنت کے اوصاف کیا ہیں، ان جنتوں کا، ان باغات کا، اور ان کے اندر ملنے والی مومنین کو جو نعمتیں ملنی ہیں ان کا تصور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر جنت میں جانے کا، جنت کی نعمتوں کا، ان باغات کا، ان بہشتوں کا، اور اس نعمتوں والی، برکتوں والی اس جگہ کا، اس ٹھکانے کا ذکر کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین انسانوں کو دو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ کل مخلوقات میں سے ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو مومن، متقی، پرہیزگار، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، ان سب کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو منافق، فاجر، فاسق، بے ایمان اور مشرک، کافر، جن کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوگا، ان کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ جنت کے جو لوگ ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور جنت کے اندر جا کر ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں رب العالمین نے ارشاد یہی فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نیک صالحین بندے ہوں گے ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے خوشیاں ہیں، نعمتیں ہیں، ہر طرح کی آسانیاں ہیں، باغات ہیں،
وہاں پر پھل رزق ملے گا، اور وہاں پر نیک صالح بیویاں عطا کی جائیں گی، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی جو انسان کی شروع ہوتی ہے، اس میں آخر کے اندر دو ہی منزلیں ہیں، یا تو وہ جنت کے اندر جائے گا اپنے اچھے اعمال کی صورت میں، یا پھر برے اعمال کی پاداش میں وہ دوزخ کے اندر چلا جائے گا۔ ہر مسلمان کے، ہم سب کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور وہاں پر جو عیش و عشرت کی، آرام کی، سکون کی، راحت والی اور بے حساب رزق والی جو وہاں پر زندگی ہمیں ملے گی وہ جنت ہے۔ اور ایمان نہ لانے والے، برے کام کرنے والے، گناہ کرنے والے، خطائیں کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والے جو ہیں، ان کے لیے بڑی تکلیف دہ زندگی ہوگی، اور ان کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی واضح تفصیلات موجود ہیں، جن میں سے چند آیات کا سرسری سا ہم جائزہ لیتے ہوئے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو، ایماندارو، اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کی طرف دوڑو، بھاگو، جلدی کرو، اور اس کی جنت کی طرف بھی جلدی کرو۔ وہ جنت عرضها السماوات والارض، کہ اس کا عرض و بلند اور اس کی لمبائی چوڑائی وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی چوڑائی۔ اعدت للمتقین، یہ متقین، پرہیزگار، نیک صالحین لوگوں کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر سورۃ الرعد کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جنت کے پھل اور اس کی بہاریں، وہ نعمتیں، وہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ ہوں گی۔ پھر اسی طرح فرمایا، جنت کے اندر بھوک اور پیاس مومن بندوں کو نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا، اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر وہ آرام اور سکون اختیار کر رہے ہوں گے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر پھر فرمایا، اہل جنت، ان کو وہاں پر لذیذ، نفیس اور بہترین اعلیٰ شرابن طہورا وہاں پر پینے کے لیے عطا کی جائے گی، دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی اور انتہائی شرم و حیا والی خوبصورت بیویاں عطا کی جائیں گی، جنہیں اس سے پہلے نہ کسی جن نے اور نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ اور یہ نعمتیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر نعمتوں کا ذکر کیا، حدیث مبارکہ کے اندر بھی کئی ایک احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان کے بارے میں بھی کچھ مختصر سا جائزہ ہم لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت، یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ پھر فرمایا، ایک جنتی اپنے کنگن سمیت جو اس کو وہاں پر خوبصورت زیورات پہنائے جائیں گے، مردوں کے لیے تو دنیا کے اندر حرام ہے، لیکن جنت میں جا کر ان کے لیے حلال ہوں گے، زیورات پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے، اور
اس کے ساتھ وہ اگر دنیا کے اندر جھانک لے تو سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، اس قدر ان کی چمک دمک اور اس قدر ان کی روشنی ہوگی اور اس قدر ان کا نور ہوگا۔ پھر فرمایا ایک جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے، ایک دفعہ دیکھ لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گی، منور کر دے گی، اور پوری فضا کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پوری فضا کو خوشبودار اور معطر کر دے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے اندر، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ تمام روایات موجود ہیں، جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کا گارا، ان کا چونا وہ مسک اور کستوری کا ہوگا، خوشبودار ہوگا، اور اس کے جو کنکریاں ہیں، سنجریزے ہیں، وہ موتیوں کے ہوں گے اور یاقوت اور مرجان کے ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی خوشبودار مٹی ہوگی۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے جتنا بلند اور وسیع فاصلہ ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ، جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کے اندر تمام مخلوقات اگر اس کو کھانا شروع کر دیں تو وہ ایک خوشہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ اس قدر برکت ہوگی جنت کی نعمتوں کے اندر اور ان کے باغات کے اندر اور اس کے پھلوں کے اندر اور اس کے رزق کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل اور اس قدر زیادہ اور اس قدر پھیلا ہوا ہوگا کہ اس سائے کے اندر ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال کی مسافت تک، 100 سال کے وقت کو لے کر اگر وہ بھاگنا شروع کرے اور چلنا شروع کرے تو اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ہمیں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس روایت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں، 4 خوبصورت اور انتہائی اجر اور ثواب کے لحاظ سے وزنی یہ وظیفے ہیں، جو ان وظیفوں کا ورد رکھے گا، اس کا ذکر کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کے اندر اسی طرح کا درخت لگا دے گا، اور جتنی دفعہ پڑھا جائے گا اتنی دفعہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر اور ثواب بھی لکھا جائے گا، اور اس کے نام کے درخت بھی جنت کے اندر لگتے چلے جائیں گے، اور وہ درخت جن کا سایہ 100 سال تک بھی گھوڑا بھاگتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس قدر نعمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جنت میں تیر کمان کے جتنی جگہ بھی اگر میسر آ گئی تو وہ دنیا اور اس کی تمام تر نعمتوں سے زیادہ افضل ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے اور جام وہاں پر مہیا کیے جائیں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ اتنے جام وہاں پر پیالے وہ مومنین کی ضیافت کے لیے، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہاں پر رکھے جائیں گے۔ جنت اور جہنم کا یہ جو نظریہ ہے، اس کو کئی لوگوں نے اپنی عقل اور فہم کے لحاظ سے بھی جانچنے کی کوشش کی۔ دین کی بنیاد علم وحی پر ہے، لہذا علم وحی کی پیروی کو ہمیشہ جن لوگوں نے اپنایا انہوں نے کامیابی حاصل کی اور وہ فلاح پا گئے۔
اور علم وحی کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی تعلیمات اور شریعت کی اور سنت کی جو تعلیمات ہیں اس سے جن جن لوگوں نے روح گردانی کی اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنے عقل کی کسوٹی پر بنیاد پر انہوں نے سمجھنا اور پرکھنا شروع کیا، وہ خسارے کے اندر چلے گئے، وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ انبیاء کرام کی دعوت کے جواب میں جو لوگ وحی کی تعلیمات پر ایمان بالغیب پر ایمان لائے اور اس پر انہوں نے یقین رکھا اور دوسری زندگی شروع ہونے والی حشر و نشر، حساب و کتاب، جنت اور جہنم دوزخ کو تسلیم کیا، وہ تو کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے ان تعلیمات کو نہ جانا نہ سمجھا ان کے لیے پھر خسارہ ہے، نقصان ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے ہی کافر اور انکار کرنے والے اور اپنی عقل کی سمجھ کی بنیاد پر چلنے والے لوگوں کا کئی مقامات پر ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح سے جھٹلایا۔ ایک مقام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ کافر لوگ، انکار کرنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور پھر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، تو پھر کیا دوبارہ ہم واپس اٹھا لیے جائیں گے؟ کیا دوبارہ ہم زندہ ہو جائیں گے؟ ان کی عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، اسی بنیاد پر وہ ناکام ہوئے اور وہ نامراد ہو گئے۔ اس طرز عمل کا مطلب اس کے سوا صرف یہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر یقین اور ایمان نہیں رکھا۔ جن کا یقین اور ایمان پختہ ہوگا ان کا اللہ کی نعمتوں پر، جنت پر اور قیامت پر، حشر و نشر، حساب و کتاب پر ان کا یقین بھی اسی قدر پختہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے، اس کے اندر وہ تعلیمات ہیں، وہ باتیں ہیں جس کے اندر شک و شبہات کی قطعی طور پر گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایماندار لوگ ہیں۔ اب ان کی شرط اول کیا بتلائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں ایماندار جو علم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی شرط ان لوگوں کی یہ بتلائی، ایمان بالغیب پر یقین، ایمان اور پختہ کامل یقین رکھنا، یہی ہماری فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان کی طرف دعوت دینے والے پیغمبروں کی دعوت کو ہم نے دل و جان سے قبول کیا، یقین کیا۔ ان آمنوا بربکم، اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر کامیابی ہے، فلاح ہے۔ اہل ایمان کا طرز عمل یہاں پر بالکل واضح ہے، اور ان کا یقین، ایمان اور ایمان بالغیب وہ بھی پختہ اور کامل ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اس غیب پر ایمان رکھنے کے حوالے سے ہی آگے دوسری زندگی کی جو جتنی بھی معلومات ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، جس میں جنت، جہنم، دوزخ، قبر اور حشر و نشر، حساب و کتاب، وہ تمام تر معاملات وہ علم غیب کے اندر ہی آتے ہیں۔ اگر اس کو جھٹلا دیا جائے تو پھر سارا کا سارا شریعت کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کے حوالے سے کئی باتیں ذکر کی ہیں جن کو مختصر ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ رب العالمین قرآن پاک کے اندر بتاتے ہیں کہ وہاں پر پانی کے چشمے ہوں گے اور میٹھے چشمے ہوں گے، ٹھنڈے پانی کے،
جس سے جنتی لوگ لطف اندوز ہوں گے. دودھ کی نہریں وہاں پر چلیں گی اور شہد کی نہریں چلیں گی. اسی طرح وہ مزیدار اور لذیذ اور نفیس شراب وہاں پر شراباً طہورا پاکیزہ شراب وہاں پر دی جائے گی جو ان لوگوں کی عقل کو خراب نہیں کرے گی, ان کے سر کو چکرائے گی نہیں, ان کے سر کو باری نہیں کرے گی اور ان کی عقل کو خراب نہیں کرے گی. وہ اصل بہترین شراب ہوگی جس سے وہ لطف اندوز ہوں گے. اور اسی طرح پھلوں اور باغات اور گھنے سائے, ٹھنڈی چھاؤں, پرندوں کے گوشت اور اسی طرح قیمتی اور عالی شان مسندوں پر, تختوں پر اور قالینوں کے اوپر مومن بندے جنتوں کے اندر آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے اور خوش گپیوں کے اندر اور نعمتوں والی جنتوں کے اندر وہ بہاریں لوٹ رہے ہوں گے. دنیاوی اعتبار سے یہ ساری عیش و عشرت, یہ ساری چیزیں نعمتیں نقطۂ عروج پر سمجھی جاتی ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے نعمتوں کے حوالے سے جو انسان کو حاصل ہو. ان تمام تر نعمتوں کا جن لوگوں نے اپنی عقل کے حساب سے ذکر کیا دنیا کے معاملات کے اندر اور اپنی عقل کو ہی دوڑایا اور قرآن پاک کی صحیح تعلیمات کو اپنے سامنے نہیں رکھا, وہ کیا کہتے ہیں ایسے بے دین اور ملحد لوگ, ان میں وہ نام نہاد فلاسفر اور اسی طرح وہ سارے فلسفی لوگ جو اللہ کی ان نعمتوں کا جنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ان لوگوں نے اپنی شعر و شاعری کے اندر جنت کا نقشہ انتہائی بازاری اور انتہائی فرسودہ اور انتہائی صوفیانہ انداز کے اندر ذکر کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, جنت ایک ایسا شرکدہ ہے جس کے اندر داخل ہوتے ہی دنیا کے اندر پارسائی اور تقوی, عاجزی اور پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھنے والے لوگ جو بڑے متقی پرہیزگار, نمازوں کے پابند, دین کی تعلیمات کی پابندی کے اندر بڑی گٹی ہوئی زندگی گزارنے والے جو لوگ ہوں گے, وہ جب جنت کے اندر جائیں گے تو وہ سارے زاہد, متقی, پرہیزگار, پارسا, نیک آدمی جتنے بھی ہوں گے وہ اپنے تقوی کا لبادہ وہاں پر جا کر ہی اتار دیں گے. اور ہر سو وہاں پر جام و سرور کی محفلیں جمی ہوں گی, شادیانے بجائے جائیں گے اور شراب و کباب کی وہاں پر محفلیں ہوں گی اور صدائیں بلند کی جائیں گی. حوروں کے رقص وہاں پر ہوں گے اور ہجوم جا بجا اہل جنت کے دل کو بہلا رہے ہوں گے اور وہاں پر رقص و سرور کی محفلیں آباد ہوں گی اور وہاں پر ہجوم عاشقاں کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوں گے اور حوروں کے اس ہجوم کے اندر اہل جنت کو وہاں پر دل بہلانے والی نعمتیں عطا کی جائیں گی. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر شراب و کباب کی محفلیں چلیں گی, میکدے اور میکشوں اور ساکیوں کے دم قدم پر وہاں پر جنت کی نعمتوں کو آباد کیا جائے گا. کیا یہ ایسی ہی عشرت قدا یا ایسی ہی نعمتیں ہیں یا یہ ایسی جنت ہے جس کا ان فرسودہ لوگوں نے, گھٹیا لوگوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر یہ جو لکھا ہے, اس طرح کی تعلیمات جو وہ دے رہے ہیں, بتلا رہے ہیں, یہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے. جنت کی خبر دینے والے اور جنت کو بنانے والے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کس طرح سے اس کا ذکر کیا ہے. آیت مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں جس سے ساری چیز ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ جنت کی نعمتیں وہ ایسے فضول لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی اور ایسے گھٹیا سوچ والے لوگوں کے لیے وہاں پر جانا بھی ممکن نہیں ہوگا. اور جنت کی نعمتیں بلا شبہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ بے انتہا وہ نعمتیں ہوں گی اور اس سے ہر بندہ اپنے ذوق اور شوق کے مطابق لطف اندوز ہوگا. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ
کل قیامت کا دن ہوگا، اہل جنت جنتی لوگ جب ان کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا خوش ہو جائیں گے، اور جنت کے اندر جانے کے لیے ان کو جب کہا جائے گا وسیق الذین اتقوا ربہم، وہ جوک در جوک گروہ در گروہ جنتی لوگ وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جن کا اللہ پر پختہ یقین ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ وہاں جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے جنتی مومنین لوگ، وفتحت ابوابہا، تو ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور ان کے لیے فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے ان کا استقبال کرنے کے لیے، وہ ان کو السلام علیکم سلامتی پیش کریں گے اور کہیں گے طبتم، کہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوا جو تم نے اچھے اعمال کیے، اس کا نعم البدل، اس کا اجر، اس کا ثواب جنت کی صورت میں تمہیں یہاں پر مل گیا ہے۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور وہ پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا یہاں اس طرح سے فرشتے استقبال کریں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور وہ جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ہی شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہم اس سرزمین پر اس جنت کے اندر اس کے وعدے کیے ہوئے کے مطابق یہاں جنت کے اندر ہم یہاں پر آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں وہاں پر تیار کی جائیں گی، وہاں ان کے لیے پاکیزہ کلمات ہوں گے، جنتی لوگ کوئی فضول بیہودہ قسم کی گفتگو نہیں کریں گے۔ سورہ واقعہ کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں پر فحش، نازیبا، ناشائستہ، فضول قسم کی گفتگو جنتی لوگ آپس میں بھی نہیں کریں گے۔ ان کی گفتگو کیا ہوگی؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر، آپس میں سلام دعا اور محبت کے، عقیدت کے یہ کلمات ادا کریں گے، اور ان کی ہر گفتگو کا آخری حرف کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے، تمام تر نعمتیں تو نے ہی عطا کی، ساری تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، ساری نعمتیں اور ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہی ہیں۔ تو یہ جنت کے حوالے سے چند ایک باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ مزید کئی ایک باتیں ہیں، گفتگو ہے قرآن پاک کی، مزید آیات کی روشنی میں آئندہ خطبے کے اندر اس کو ذکر کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور ایمان اور یقین رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔